آپ کی بیٹی کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پر دھمکا کر نکاح ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ تو وہ مر جائے گی اور مار دے گی، مگر مجھ سے نکاح نہیں کرے گی۔ ارسل نے جھجکتے ہوئے اپنی ایک اور الجھن پیش کی تو میمونہ نے ایک نظر ارسل پر ڈالی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ سی ابھری تھی۔ یہ بھی کرنا پڑا تو کر لینا میرے بیٹے، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ ارسل، یہ محبت ہے جو پتھر تک پگھلا دیتی ہے۔ سچ کہوں تو حیا بری نہیں ہے، بس اس نے اپنی پسند کو اپنی ضد بنا لیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہیں وہ اس ضد میں خود کو تباہ نہ کر لے۔ تم اگر اس سے محبت کرتے ہو تو یہ تم پر بھی عائد ہوتا ہے کہ اسے اس دلدل سے نکالنے میں میرا ساتھ دو۔ ارسل بھی اب قائل نظر آ رہا تھا، یہ سب سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ رہی تھی۔ تو کرنا تو اور بھی کٹھن تھا، مگر وہ بھی اب اس اذیت سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ آریاں پار ہونے سے اسے بھی اب شدید حسرت تھی اور وہ کیسے ایک بے بس ماں کو خالی لوٹا دیتا۔ ٹھیک ہے، اگر اس سب کے بیچ اس نے مجھے ہی قتل کر دیا تو آپ سب مفت میں ایک اچھے بندے سے محروم ہو جائیں گے۔ ارسل ہلکی سی دل فریب ہنسی لیے خوش شریر ہوئے۔ میمونہ کو بھی کچھ ہلکا پھلکا کر چکا تھا، جو کافی دن بعد مسکرائی تھیں۔ تمہاری سیکیورٹی کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ حیا کو سیدھا کرنے کی اس نیک کوشش میں تم مجھے ساتھ پاؤ گے میرے بچے، بس یہ سب جلدی کرو۔ میمونہ کا بس چلتا تو پہلی فرصت میں وہ حیا کا ارسل سے نکاح کرواتی۔ ان کو اب حیا کی بربادی سے بچاؤ کی یہی صورت دکھائی دی تھی۔ ارسل بھی کسی گہری سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ تیرا اور ان کا دماغ واقعی فارغ ہو چکا ہے، یہ دن دیکھنے سے پہلے میں تیرا کچومر بنا دوں گا۔ ارسل یاد رکھیں یہ بات۔ عبید صبح فریش ہوئے باہر آیا تو فون کان سے لگائے ارسل کی درگت بنا رہا تھا۔ مکمل بھی عبید کے ایسے ایکسپریشن دیکھ کر چوری چوری مسکرا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ آج عبید نے آفس کو بائے کہہ دیا تھا کیونکہ شام کو وہ اور مکمل دبئی جا رہے تھے۔ ہاں ہاں، کچومر تو ارسل بنائے گا اپنے محبوب کا۔ یار سوچ تو صحیح کتنا مزہ آئے گا، قسم سے مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے ارادہ بناتے ہی یوں وسیلہ بن جائے گا تو میں تو اب تک 2-3 بچوں کا ابا ہوتا۔ سچی، ہائے میرے معصوم بچے، ان کی تو پڑھائی لیٹ ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ارسل کی بات پر عبید کے بھی دانت نکلے تھے، مگر وہ فکر مند تھا اپنے پیچھے۔ اسے ارسل کی گہری فکر تھی اور یہ جو انکشاف وہ کر چکا تھا اس نے تو عبید کو مزید پریشان کر رکھا تھا۔ مکمل بھی اب تجسس سے یک طرفہ بات اور ایکسپریشن دیکھے مسکرا رہی تھی۔ ہاں ہاں کمینے، چھچورے کہیں کے، مجھے تیری جان کی فکر ہے، اس پاگل سے تجھے کون بچائے گا۔ دیکھ ارسل میری مان، یہ سب کرنے کا سوچنا بھی مت، میں سیریس ہوں۔ میں ٹرپ کینسل کر کے پہلے تیرے دماغ کی درگت بناتا ہوں جو شدائیوں کا ریکارڈ بھی توڑ گیا ہے۔ عبید اب ایک مسکرائی نظر مکمل پر ڈالے اس کے قریب آتے ہوئے ارسل کو وارننگ بھی دے رہا تھا۔ دوسری طرف تو شدید ہنسی کا شدید اٹیک آیا تھا۔ یعنی تو اب میرے اور میرے محبوب کے بیچ ہڈی بنے گا؟ نہ یار، یہ ظلم نہ کر۔ تو اور بھابھی جا کر انجوائے کرو، مجھ پر بھروسہ رکھ۔ ارسل اتنا بھی پگلا نہیں ہے اب، تو مجھے اور میری شرارتوں کو تو جانتا ہے نا۔ آخری بات پر تو ارسل بھی ویسنا سا ہنسا تھا، مگر عبید ضرور اس نمونے پر اب سخت خوف زدہ بے بس مسکان لیے غصہ ہوا تھا۔ ارسل دیکھ، میں تیری کوئی تکلیف نہیں سہ سکتا اس بد دماغ لڑکی کے لیے۔ اگر تو نے خود کو ذرا برابر رنج دیا تو تیری جان نکال لوں گا۔ تو اس دنیا کا واحد نمونہ ہے، قسم سے اب میرا وہاں دل نہیں لگے گا۔ تیرا یہ کارنامہ تو میرا دل ہلا رہا ہے یار۔ مکمل تو دونوں کی باتیں سن سن کر مسکرا رہی تھی۔ عبید کا یہ انداز بھی اسے بے حد پیارا لگا تھا، بلکہ عبید ملک کا ہر روپ بھی اس پگلی کو اپنا دیوانہ کرتا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، میں واری جاؤں جھوٹے کہیں کے۔ دل تیرا مجھے پتا ہے کتنا لگے گا اور کتنا نہیں، ایسی پرائیویسی بہت کم ملتی ہے، دل لگا لینا۔ اور میری فکر نہ کر میں جذباتی سڑے ہوئے گبر، میں تجھے پلان سکسیسفل ہوتے ہی گرین جھنڈی دکھاؤں گا، بس میرے لیے دعا کرنا مت بھولیں۔ ہاں ہاں ہاں، اب ہنی مون خراب مت کرنا، اللہ اللہ کر کے تو یہ دن آتے۔ اہم اہم، پس پردہ سی چھیڑتی شریر مسکراہٹ لیے ارسل اسے بھی ہنسائے اب فون بند کر چکا تھا۔ عبید بھی ہنستا ہوا فون سامنے رکھے سیدھا ہوا تو مکمل کی مسکرائی نظریں خود پر دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈارک بلو اینڈ وائٹ میں محترمہ قیامت خیز لگ رہی تھیں، جبکہ بال سٹریٹ کر کے آدھے ایک طرف اور آدھے پیچھے کمر پر پھیلا رکھے تھے۔
آپ ارسل بھائی سے بات کرتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اللہ آپ دونوں کی اس پیاری دوستی کو نظر نہ لگائے۔ یہ ادائیں اور نزاکت تو عبید کو بھی تر و تازہ کر گئی تھی، مگر وہ بے خود ہونے کے بجائے اب ساری داستان اسے سنانے ہنسا۔ مکمل بھی ساکھ سے ہوئی اور پر منہ پر ہاتھ دھرے ہنس تھی۔ ارسل بھیا دی گریٹ، ہاں ہاں ہاں، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ مکمل ہنسی کے ساتھ ساتھ فکر مند بھی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی حیا کا بھیانک روپ سہ چکے تھے۔ عبید اسے اپنے سامنے کھڑا کیے خود ڈریسنگ ٹیبل پر ٹک چکا تھا، گرے شرٹ اور براؤن ٹراؤزر پہنے، گلے میں ٹاول لٹکائے۔ محترم کا طلسمی چہرہ ایک دم چاند سا دکھائی دے رہا تھا اور اس پر قیامت خیز وہ بھیگی زلفیں تھیں۔ وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے مکمل، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بار وہ ٹوٹ گیا تو اسے سمیٹنا مشکل ہوگا۔ تم جانتی ہو نا، حیا کس ذہنیت کی مالک ہے۔ میں طبی خوفزدہ ہوں۔ مکمل بہت محبت سے اب اس کے گلے میں ڈالا ٹاول نکالے مسٹر ہسبینڈ کے بال ڈرائی کر رہی تھی، جب وہ سنجیدگی سے اپنی اداسی بتاتے بولا تھا، ارسل بھائی کو ایک کوشش کرنی چاہیے، ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ حیا کی ہدایت ارسل بھائی کے ذمہ ہی لکھی گئی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے سوٹ پیک کروں؟ مکمل بڑے ہی مصروف انداز میں ابھی بھی اس کے بال ڈرائی کر رہی تھی اور اب اس آخری بات پر اس سے ٹاول لیے اسے ظالم سا فوکس کر چکا تھا۔ مکمل کو لگا وہ بے جان ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ڈالے خود سے بالکل قریب کیے اس پر اپنی بے جان نظر ڈال چکا تھا۔ جتنے اپنے کروگی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ اب سنجیدہ تھا۔ مکمل اس کی ایسی گرفت سے اب سکون محسوس کرتی تھی۔ عبید، آپ سے ایک بات پوچھوں؟ عبید کا اچھا موڈ دیکھ کر مکمل کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ اداس سی ہوئی۔ عبید کی نظر مکمل کے اداس چہرے پر مرکوز تھی۔ پوچھ لو، کون سا تم نے باز آنا ہے؟ یہ سڑا پن تو ضرور پھیلانگ لگائے اپنی ٹانگ اڑاتا تھا۔ مکمل بھی منہ پھیلائے خفا سی ہوئی، جس پر وہ شریر سا مسکرا دیا تھا۔ مجھے آپ خود سے کب تک دور رکھیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ بات کہتے ہوئے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اب کی بار عبید کچھ سنجیدہ ہوئے اسے جھکے چہرے پر آنکھیں جما چکا تھا۔ یہ لڑکی تو لمحہ بہ لمحہ اس کی رگِ جان بن رہی تھی۔ ابھی کچھ دن دور رکھوں گا، یہی تو تمہاری سزا ہے مکمل۔ وہ واقعی بے رحم تھا، اور کب وہ ظالم بن جاتا تھا کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے وہ اسے خود میں سموئے خود بھی ہلکان لگا تھا۔ مکمل کی طبیعت اب بہت بہتر تھی، اس کا بخار بھی بہت کم تھا، مگر عبید کی بات پر مکمل کا دل بھر آیا تھا۔ یہ مت کریں، کوئی قریب آنے والی سزا دیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی اس اہمیت پر قربان ہوا تھا۔ مکمل پر تو وہ ویسے بھی نثار ہو چکا تھا۔ میں پہلے اس شخص سے ملوں گا، میری حسرت ہے اسے دیکھنے کی۔ اسے کہوں گا کہ اپنا نام مجھے دے دو، کہ میں مکمل کی مکمل محبت کا اکلوتا حقدار ہوں۔ اگر وہ مان گیا تو تمہیں اپنا آپ بالکل ویسے سونپ دوں گا جیسے میں ازل سے تمہارا تھا۔ مکمل، میرے دل کی اس آخری خواہش کے پورا ہونے تک مجھ سے کوئی تقاضا مت کرو، میں نڈال ہو جاؤں گا۔ دکھ اور حسرت لیے وہ اس روئی سی مکمل کو خود کے روبرو کیے روانی میں بولا تھا۔ مکمل کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ مکمل سر جھکائے اپنی آنکھیں پھر سے ساون کی جڑی بنائے ناراض ہوئی تھی۔ وہ پگلا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گال کی یہ نمی ہٹائے، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے اس سے زیادہ نڈال ہوا تھا۔ پوچھا نہیں مجھ سے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو عبید اسے بے بس کیے امتحان لے رہا تھا، یہ پوچھ کر میرا دل رک سکتا تھا؟ مکمل تڑپ کر بولی تو وہ دیوانگی سے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے لگا گیا تھا۔ پیشانی ملی تو دونوں طرف کی تھکی سانسیں بھی ہم کلام ہوئی تھیں۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میرا دل رک جائے گا مکمل۔ مکمل کا پتھر چہرہ اس شخص کی تکلیف پر مزید نم ہوا تھا۔ پلیز عبید، میں تھک چکی ہوں، آپ کی تکلیف نہیں سہی جا رہی۔ وہ بے حال سی ہوئی اس کی گرفت سے نکلے رخ پھیر گئی تھی۔ عبید ڈریسنگ ٹیبل سے ہٹا اور مکمل کو پیچھے سے اپنے حصار میں لیے آنکھیں بند کر گیا۔ مکمل تو پھر سے رو دی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، رو مت، رو کر تم مجھے جلدی بہکاتی ہو۔ اور عبید ملک ویسے تو آسانی سے بہکتا نہیں، مگر اگر یہ کسی طور ممکن ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا بہت بڑا۔ جلاد ہوں میں، تمہیں تو مجھ سے پل پل پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری بات تو شریر سی دل فریبی میں لپٹ کر مکمل کا رونا بھی رک چکا تھا، پر محترمہ کے چہرے پر ابھی بھی نمی برقرار تھی۔ سب مانگ لوں گی پر آپ سے پناہ نہیں مانگ سکتی۔ مجھے اس جلاد کا ہر ستم دیکھنا ہے، ہر ظلم کی گہرائی سے واقف ہونا ہے، کیونکہ مجھے آپ کے ستم سے ہی محبت ہوئی ہے۔
مکمل تو کسی صورت دبنے کو تیار نہ تھی۔ عبید کو بھی اب تشویش ہوئی تھی۔ تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو مکمل، اس پر پھر بات کریں گے۔ آئی تھنک اب ناشتے پر جانا چاہیے، سب کو اپنے ٹرپ سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ عبید خود ہی اس نازک ٹاپک ختم کیے مکمل پر نظریں جمائے بولا تو وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ناشتے کے لیے باہر نکل گئے تھے۔ یا میرے اللہ ارسل میری جان، یہ کیا بے وقوفی ہے، اف میرا تو دل دہل گیا ہے۔ ارسل یہ بات سب سے پہلے نمرا سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا کیونکہ ہارون صاحب سے اسے ڈائریکٹ پٹنے کا خدشہ تھا، مگر اس کی سویٹ سی ماما بالکل اسی کی جیسی نازک اور دل والی تھیں۔ لیکن اب ارسل انہیں جو اپنے سامنے کھڑا کیے بتا رہا تھا، اس نے نمرا کے چہرے کا رنگ بھی فک کیا تھا۔ مما پلیز میرا ساتھ دیں، آپ تو اپنے بیٹے کی ہر بات مانتی ہیں نا۔ میں یہ سب فی الوقت ڈیڈ کو نہیں بتا سکتا، آپ جانتی ہیں وہ مجھے اس کی کبھی اجازت نہیں دیں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو منا لوں گا۔ پلیز کم از کم آپ تو مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ظالم آپ کے ارسل کی خوشی ہے۔ ارسل بہت اداس سا اب نمرا کے بیڈ پر بیٹھتے ہی ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا۔ ایک نظر اپنے اس ہلکان اور سنجیدہ ارسل پر ڈالے وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ ارسل یہ کیسی خواہش ہے میری جان تمہارے لیے، وہ فسادی حیا ہی رہ گئی ہے کیا؟ خود پر اور ہم پر یہ ظلم مت کرو۔ میمونہ آپا کی خود غرضی پر حیران ہوں کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کی بقا کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنا رہی ہیں، اور تم جی جی کرتے بن بھی گئے ہو۔ تم میری اکلوتی جان ہو، تمہیں اتنے بڑے رسک میں کیسے ڈال دوں؟ میرا دماغ نہیں مانتا۔ نمرا کی اداس آنکھیں تو صاف صاف انکار کیے تھیں۔ وہ کیسے ارسل کو اس بے رحم لڑکی پر رحم کرنے دے سکتی تھی؟ ان کا ارسل تو ان کی زندگی کا واحد ذریعہ تھا۔ ارسل کی آنکھیں اور چہرہ بھی مایوس لگا تھا۔ وہ نمرا کا ہاتھ پکڑے پیار دیے آنکھیں اٹھا کر حسرت زدہ سا ہوا تھا۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ ارسل کی ہنسی آپ کی جان ہے، خود بتائیں مما کہ اس لڑکی کو اس دلدل میں چھوڑ کر میں کیسے ہنسوں گا؟ میری محبت بھلے اسے پانے پر مجھے کبھی نہیں اکساتی، مگر میرا دل تو اس کا ہونا چاہتا ہے مما۔ وہ اگر اتنی بری ہوتی تو اللہ اس کی محبت میرے دل میں کیوں ڈالتا؟ وہ پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کا مرہم بنوں۔ وہ محبوب ہے، دھتکارنا اسے زیب دیتا ہے، میں اس کا اسیر ہوں، وہ مجھے کنارہ زیب نہیں دیتا۔ آپ ایک بار میری جگہ جا کر سوچیں پلیز مما۔ ارسل کی آنکھیں تک سوالیہ تھیں۔ نمرا تو ارسل کی باتوں پر اب لاجواب تھیں۔ واقعی یہ بھی انوکھا پیس ہی تھا۔ ارسل نمرا حد درجہ رنجیدہ تھیں۔ ان کے ہیرے جیسے بیٹے کی محبت ایسی کم فوقیت تھی کہ ان کا دل غمزدہ تھا۔ مما آپ تو میری بیسٹ فرینڈ ہیں، سمجھ جائیں نا، مجھے اس کا مرہم بننے کا ایک موقع ملا ہے، مجھے اپنی قسمت آزمانی ہے۔ میری زندگی آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہے؟ اپنے ارسل پر بھروسہ رکھیں۔ نمرا کے قدموں سے اٹھ کر وہ ماں کے روبرو ہوئے، ان کا چہرہ تھامے پر امید ہوا تھا۔ اب تو نمرا بھی قائل لگی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا ارسل، تمہاری ماں تمہاری کوئی تکلیف نہیں سہ سکتی، تم اسے جیسے بھی اپنانا چاہتے ہو اپنا لو، لیکن اپنے دل کو بجھنے مت دینا۔ میری اور ہارون کی زندگی کا سرمایہ تم ہو، ہمیں اداس مت کرنا۔ تم پر کوئی آنچ آئی تو ہم نہیں سہ پائیں گے، تمہیں اللہ کی ایمان میں دیتی ہوں، وہ تمہاری حفاظت کرے۔ فوراً سے پہلے ارسل نے اپنی لاڈلی سہیلی جیسی ماں کو اپنی مضبوط گرفت میں اداسی سے بینچ لیا تھا، اور وہ تو بیٹے کی خوشی اس گرم جوش گرفت سے ہی محسوس کر چکی تھی، مگر دونوں کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ آئی لو یو مما۔ اپنے ارسل کو سمجھنے کے لیے آپ جیسی پری نہ ہوتی تو ارسل بھی کہاں روئے زمین پر ہوتا۔ کم از کم ارسل جیتے جی نہ خود بجھے گا نہ آپ کو بجھنے دے گا۔ نمرا بھلے مسکرا دی تھی، مگر ان کا دل بہت بے چین تھا۔ لو یو ٹو میری جان۔ اچھا یہ کارنامہ کب کر رہے ہو پھر؟ اب تو نمرا کے پوچھنے کی دیر تھی کہ ارسل صاحب کے چہرے پر شرارت امڑ چکی تھی۔ کل ہا 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 سو ایکسائٹڈ۔ ارسل کی بدتیسی نے تو اب نمرا کو بھی نہ چاہتے ہوئے ہنسا دیا تھا۔ میرا پگلا، اس کی گال پر پیار دیے وہ ہنستی ہوئی پھر سے اس کے ساتھ لگ گئیں۔ ارسل صاحب کل ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے تھے، خدا خیر ہی کرے۔ ارے بھئی ارسل نے یہ تو بہت نیک کام کیا ہے، اللہ اس بچے کی عمر دراز کرے، جاؤ اور خوب گھومو۔ یہی دن ہوتے ہیں انجوائے کے۔ سب سے زیادہ خوش تو دلاور ہوئے تھے، وہ سب ہی آج ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ عبید نے سب کو ایک ساتھ ہی شام کی روانگی کا بتایا تھا۔ مہرین بھی مسکرا کر اپنی والہانہ خوشی کا اظہار کر رہی تھیں، مگر دو تین چہرے تو یوں تھے
کہ ان پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ جواد کے دماغ میں بڑی فلم دکھانے کا خیال آ چکا تھا۔ وہ عبید کو اب اس کی حقیقت دکھانے کا مضبوط ارادہ کر چکے تھے، کیونکہ ایک دن بعد ان کی بھی دبئی ایک میٹنگ تھی اور وہ عبید پر یہ بم سا انکشاف وہیں جا کر کرنے کا سوچ رہے تھے۔ جب اس کی تسلی کو اس کے یہ ماں باپ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہونے والے تھے، وہ عبید ملک کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم دینے والے تھے۔ انہیں لگا جیسے اب ان کی تمام شکست کا یہی حل ہے، اس سے وہ حیا کی ہر ذلت کا بدلہ بھی لے سکتے تھے اور اپنے اندر کی آگ کو بھی بجھا سکتے تھے۔ حیا تو ان دونوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے ان کا خون پی جانے کی خواہشمند ہو۔ میمونہ کے چہرے پر آج بلا کا سکون تھا۔ وہ اور ارسل جو پلاننگ کر چکے تھے، ارسل نے انہیں اس پر کل عمل درآمد کرنے کی نوید بھی سنا دی تھی۔ میمونہ یہ سب کل ہی کروانا چاہ رہی تھی۔ ایک تو جواد بھی یہاں موجود نہیں ہوں گے، دوسرا حیا کو بھی اب وہ مزید کسی فسادی سازش کا موقع نہیں دینا چاہتی تھیں۔ اس معاملے کا انہوں نے صرف کرن سے ذکر کیا تھا اور وہ ماں سے بالکل متفق تھی۔ باقی رہی حمزہ اور جواد کی بات، تو وہ ان دونوں اور باقی سب کو یہ بات ارسل اور حیا کے نکاح کے بعد بتانا چاہتی تھیں۔ بالکل خیر سے جاؤ۔ دونوں میں میمونہ کا اطمینان دیکھ کر تو جواد اور حیا دونوں کو غضب چڑھا تھا، جبکہ حمزہ اور سعد تو ہلکی سی اسمائل دے رہے تھے۔ ڈیڈ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ مزید قریب ہو رہے ہیں۔ اب مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ سب کے ساتھ ساتھ ڈیڈ نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ حیا بے دلی سے ناشتہ کرتی ہوئی جل بن رہی تھی۔ عبید نے ایک نظر حیا کے نحوست زدہ منہ پر ڈالی تو اسے ایک بار پھر ارسل کے کارنامے پر افسوس ہوا تھا، مگر وہ بھی جیسے ارسل کے حق میں پل پل دعا کر رہا تھا۔ اب آگے کیا لکھا تھا یہ تو وقت بہت جلد بتانے والا تھا۔ جی بابا، میں بس آج گروسری لینے نکل آئی تھی، بس پہنچ رہی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت سی فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کو نفاست سے پن اپ کیے، وہ کسی حسن کی دیوی سے کم نہیں تھی۔ ڈرائیور اب تمام شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ ہیرا کی معصومیت سے زیادہ اس کی گال کا ڈمپل قابل توجہ تھا۔ جی بالکل، سی یو۔ ہیرا نے مسکان لیے فون بند کرتے جوں ہی گاڑی کی طرف قدم بڑھایا تو وہیں ساکھ ہوئی تھی۔ حمزہ اپنے پہاڑ جیسے سراپے کے سنگ بیچاری سے ٹکراتے ٹکراتے بچا تھا۔ یہ خوبصورت سا اتفاق تو دونوں کے چہروں پر تازگی لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری، ابھی آپ مجھ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی تھیں۔ حمزہ کا خوش دلی سے کیا مذاق مقابل بھی ہنسی لا چکا تھا۔ سامنے ہی کیفے تھا۔ اب حمزہ اس اتفاق کو مزید خوبصورت بنانے کا خواہشمند تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ بھی اس بیجا زیادتی پر ہنس پڑی تھی۔ حمزہ صاحب تو پورے فریفتہ دکھائی دیے تھے۔ ہیرا اور حمزہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا، مگر ہیرا کا لاسٹ سیمسٹر تھا جس وجہ سے کچھ ٹائم کی دیر ہو رہی تھی، ورنہ حمزہ صاحب اس فیملی کے ایک اور بڑے دل والے تھے۔ ڈرائیور اپنی نشست پر برجمان ہو چکا تھا۔ ہاں ہاں، چلیں مان لیتے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو میرے ساتھ ایک کپ کافی کا ہو جائے۔ اب میں یہاں اکیلا کافی پیتا اچھا تھوڑی لگوں گا۔ حمزہ کا باروب گریسفل ہونا ہیرا کو کافی متاثر کر چکا تھا۔ عبید کی برتھ ڈے پر ہی دونوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ہیرا نے مسکرا کر ڈرائیور کو ویٹ کا کہا اور بلا تاخیر حمزہ کے ساتھ ہی کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں سب سے الگ اور مین روڈ والی ٹیبل تک گئے اور حمزہ نے باقاعدہ کرسی پیچھے کرتے ہوئے اسے بٹھایا، جس پر ہیرا مسکرائی، مگر اس سے زیادہ دل فریبی اس کی آنکھوں میں جگمگا رہی تھی۔ تھینک یو، آفر تو نہایت معمولی تھی، آپ نے قبول کر کے عزت بخشی۔ ویسے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج آپ سے یوں اچانک ملاقات ہو گئی تو ذرا تیاری کے ساتھ آتا۔ حمزہ کے چہرے کی رنگینی بھی قابل دید تھی، ساتھ ہی ویٹر کو اشارہ کیے حمزہ بلا چکا تھا۔ ابھی بھی تیاری کچھ کم نہیں ہے آپ کی۔ ہیرا نے اس کا بغور جائزہ لیا۔ ڈارک گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، اوپر سے کمال کی لانگ ٹائی، جمائے ہوئے چہرے پر کمال کی شدید سی خوشی کے سنگ وہ واقعی ایک قابل تعریف مرد تھا۔ ہیرا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے بھی لطف آیا تھا۔ آپ کا حسن نظر ہے، پھر 2 کیپچینو اینڈ ود لیمن کیک۔ پہلی بات ہیرا سے اور دوسری ویٹر سے کہنے کے بعد حمزہ اب اپنی ہلکی سنجیدہ نظر ہیرا پر مرکوز کیے بولا تو وہ بھی ہلکی سی گھبرائی سی سنجیدگی کے سنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہیرا بہت پر اعتماد لڑکی تھی، مگر حمزہ کے سامنے وہ بھی کنفیوز لگ رہی تھی۔ وہ تو دل والا تھا جس کے چہرے سے اطمینان اور مسکان
کم ہی الگ ہوتی تھیں۔ آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ حمزہ اب اس موقع کو کیسے جانے دیتا؟ ہیرا تو سر جھکائے شاید واقعی سنجیدہ ہو کر جواب ڈھونڈنے میں لگ چکی تھی۔ چلیں یہ جواب پینڈنگ کر دیتے ہیں، میں اپنا بتاتا ہوں۔ مجھے آپ بہت اچھی اور قابل قبول لگتی ہیں۔ انفیکٹ میں تو جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو میری اس معصوم چاہت سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ حمزہ نے اب کی بار سنجیدہ ہوئے کہا تو ہیرا بھی اسی انداز کی سنجیدگی لیے حمزہ کو دیکھ رہی تھی جو اظہار کرتا ہوا اسے پہلے سے بھی پیارا لگا تھا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، بابا نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ کر لیا ہے اینڈ حمزہ مجھے آپ کی چاہت کا حصہ بننا بہت عزیز ہے۔ اظہار نے اسے بھی اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت دے دی تھی اور اظہار نے دونوں کے چہرے پر رعنائی پھیلائی تھی۔ محبت اس پہاڑ جیسے، حمزہ کو آپ خوشی خوشی قبول کر لیں گی؟ اجازت ہو تو گھر میں شادی کا شور ڈلوا دوں؟ اب تو حمزہ نے شرارت لی ہنسی دبائی تو ہیرا بھی اپنی شرمیلی سی پرسکون مسکراہٹ کے سنگ دل نشینی لیے سر ہلا چکی تھی۔ ہاں 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 جی، جیسی آپ کی خوشی۔ ہیرا تو بھئی پہلے سے ہی راضی و رضا بیٹھی تھی۔ حمزہ بھی اب اپنے پورے حسن کے سنگ مسکرایا تھا۔ کافی بھی آ چکی تھی، وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے تھے۔ حمزہ جس طرح کا پازیٹیو تھا اب اسے ہیرا کی صورت میں اس جیسی پیاری سی ہمسفر مل رہی تھی۔ محبت تو یہاں بھی اپنی راضی و رضا ہونے کی نوید سنائی ہوئی جشن میں مبتلا تھی۔ آپ نے دیکھا وہ لوگ کس طرح مجھے تکلیف پر تکلیف دے رہے ہیں ڈیڈ، آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اب میرا غصے سے دماغ پھٹ جائے گا۔ حیا تو اب انتظار کر کر کے باولی ہو چکی تھی۔ مزید صبر کرنا اسے سہانے روح لگ رہا تھا۔ مزاج کا سارا چڑچڑا پن ادو کر اس کے تیکھے چہرے پر رقم ہو چکا تھا۔ وہ شام ڈیڈ کے روم میں آئی تھی، وہ ابھی آفس سے آئے تھے۔ اس کے علاوہ عبید اور مقبل بھی دبئی کے لیے نکل چکے تھے۔ ڈونٹ وری، جو ٹریلر تم نے دکھایا ہے اب اس کی پوری فلم چلانے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ میں کل جا رہا ہوں، بہت بڑا طوفان آئے گا حیا، عبید ملک برباد ہوگا۔ تمہیں اپنے ڈیڈ پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ میرے پاس عبید کی کمزوری ہے، یہ سمجھو کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ جواد کی شیطانی پلاننگ تو بہت ہولناک دکھائی دے رہی تھی۔ متبسم زدہ انتقامی لہجے میں وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ پھیر چکے تھے مگر حیا ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی، تبھی اس کے چہرے پر غصہ اور خفگی ویسے ہی برقرار تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اب میں مزید اس شخص کی خوشی برداشت نہیں کروں گی، اب میں نے ان کو مار دینا ہے۔ خدا کے لیے آپ جلدی کیجیے، ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میرا دل جلتا ہے، جی چاہتا ہے دونوں کو آگ لگا دوں۔ حیا کی دل ملاتی حقارت کے مقابلے میں جواد کی نفرت فی الوقت کئی گنا زیادہ تھی۔ وہ اپنا 24 سال پہلے کیا جانے والا عہد توڑنے والے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ یہ خود غرضی انسان کو جانور بنا دیتی ہے، جواد بھی شاید ایک قسم کے۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔